آپ سے بہت دنوں سے رجوع ہونے کی تمنا رکھتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ہر چیز کی صفائی ہو جائے تاکہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہو. سب سے پہلے تو مکے کی بات کرتا ہوں. 2011 کے اندر جب سبھا بنی تھی اس وقت کوئی رباط نہیں تھی مکے کے اندر. بعد میں ان نے ایفرٹس کر کے ان کی کمیٹی نے مل کے الحمدللہ 2 رباطیں وہاں پہ وقف بھوپال کے نام پہ ہیں، جو سعودی ناظر جو ہیں صالح عبدالصمد آتی اس کو مینیج کرتے ہیں سعودی لاء کے حساب سے. الحمدللہ دونوں بلڈنگیں یہ ہیں. ایک میں حاجی ٹھہرتے ہیں، ایک کمرشل بلڈنگ ہے. یہ ان کی ہے، یہ پورے ایڈریسز ہیں، جو چاہے وہاں جا کے پتہ کر لیں. یہ سب غلط فہمیاں پبلک میں کریٹ کری گئی ہیں. اس سال صرف یہ ہوا کہ جو ناظر بھوپال ہیں ان نے تشریح لے کے آلریڈی جو وہاں کی حج کمیٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو دے دی، جو سے دوسرے سالوں میں کرتے آئے. وہ پورٹل پہ آف لوڈ نہیں ہوئی اور اس کا ٹائم نکل گیا. اب اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہم بھی انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں کس لیول پہ کہاں غلطی ہوئی ہے. جو جس نے غلطی کری ہے اس کو سزا ملے. دوسری چیز مدینہ پہ ہے. مدینہ کا کیس جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں. جو یہاں کا لیگل ممبر تھا اس نے جا کے وہاں پہ خرافات مچائی اور جو وہاں کا جو ناظر تھا اس کو بدلنے کی ساری کوششیں کریں اور اس میں کنفیوژن کریٹ کرا اور معاملہ کورٹ میں گیا. کورٹ میں جو ہے انہی لوگوں کے 20 کلیمنٹ چلے گئے. جو پورا ریکارڈ ہے وہاں پہ جا کے کوئی بھی دیکھ لے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. کورٹ کنفیوز ہو کے انہیں حیات الاوقاف کو ہینڈ اوور کی مینجمنٹ کے لیے اور بلڈنگوں کو مینٹین کرنے کے لیے. باقی الحمدللہ بلڈنگیں کوئی ایکوائر نہیں ہوئی ہیں. ہمارا کیس چل رہا ہے، ہم نے اسے پروو کیا ہے. ابھی کیس اپیلیٹ کے اندر ہے اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ رباطیں بھی ہمیں ملیں گی اور حاجیوں کو بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز انشاءاللہ مدینہ میں پرووائڈ کرنے کی نیت ہے. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے سارے دینی کام کرتے رہے ہیں اور بزنس کے ساتھ سوشل کاموں میں میں نے ہمیشہ حصہ لیا ہے، مگر بغیر شو کرنے کے، بغیر کوئی وہ کر کے کہ صاحب لوگ میری واہواہی کریں. صرف خالص میرے اللہ کے لیے کریں. دوسرا یہ ساری معلوماتیں جو بھی مدینے کی باتیں ہیں وہ سب یہاں پہ ہر ایک کو بتایا. سب کو پتہ تھا 10 سال سے جن سے جب یہ رباطوں کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، قاضی صاحب، مفتی صاحب اور ودھائک صاحب، ان کی سب کی نالج کے اندر ہے کیا ہوا. میں نے ایک وکیل کا کرا سب کی رائے سے. وکیل کو اپنے خرچے سے یہاں بلایا. بلانے کے بعد وکیل یہاں آیا. اس کی پوری ریکارڈنگ ہے کہ مدینے میں کیا ہوا. اس نے ساری چیزیں بتائیں. وہ ریکارڈنگ آج موجود ہے. صحیح وقت آنے پہ صحیح جگہ کے اندر وہ ریکارڈنگ میں پیش کروں گا. اب اس کے اندر یہ ہوا کہ وہ وکیل کو دیکھ کے بڑے خوش ہو گئے. ودھائک صاحب اپنے کالج گھمانے لے گئے. کیا بات کری اس سے اللہ عالم، اللہ میرا جانتا ہے بہتر ہے. مدینے میں جا کے اس سے ملے، کیا کرا، وہ اس نے انٹرسٹ چھوڑ دیا جیسے ہی جا کے یہ لوگ ملے. تو اب یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ودھائک صاحب جواب دیں کہ جب آپ نے انٹرسٹ لیا، آپ یہاں بیٹھے، آپ کے سگنیچر ہیں، آپ کے منٹس بنے ہیں، آپ نے کیا کرا ہے؟ کیا بھائی میں نے دھوکہ دھڑی کری ہے کیا؟ میری کیا ریپوٹیشن دھوکہ دھڑی کی ہے؟ میں کیا بے ایمان ہوں جو میرے اوپر ایسے الزام لگائے جا رہے ہیں؟ دھوکہ دھڑی کرنے والے تو دوسرے ہیں. جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کی زندگی دھوکہ دھڑی میں گزری ہے، جو کہ شوکت شاہی کی جائیدادوں کو خرد برد کرنے کی سازش ہے. عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اوقاف شاہی کو نقصان پہنچانے کے لیے، سبا سلطان کو ہٹانے کے لیے ان کی ساری سازشیں چل رہی ہیں. پہلی سازش یہ تھی کہ ایکس ممبر نے اٹھا کے کیس خود یہاں رہنے کے باوجود بھی سبا سلطان کے خلاف ٹریبونل میں کیس کیا کہ وہ ہٹ جائیں اور یہ لوگ خود کر لیں اور کھا جائیں یہ پوری وقت کی پراپرٹیز. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ٹریبونل کا فیصلہ آ گیا. فیصلے کی کاپی ہے، آ کے دیکھ لیں، اوقاف شاہی میں دیکھ لیں. ساری مکے مدینے کی سارے جو پیپر تھے وہ سارے لا کے اس جو ایکس لیگل تھا اس نے ساری سبمٹ کر دی وہاں پہ ٹریبونل کے اندر. اور الحمدللہ کوئی بھی چیز ایسی غلطی نہیں ملی اور فیصلہ جو ہے وہ سبا سلطان کے حق میں آیا. میں پبلک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ لوگ، جو پوری چند لوگ ہیں جو اوقاف شاہی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں ایکس ممبر لیگل ہے. اس نے ممبر ہوتے ہوئے وقف کی پراپرٹی کو بیچ دی اس کو، اور یہ اسے بیچنے کے ڈاکومنٹس ہیں. یہ پبلک دیکھ لے، پتہ کر لے. یہ پراپرٹیوں کو ناجائز طریقے سے بیچ رہے ہیں. الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں. الحمدللہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ایک نئے پیسے کا کروں گا؟ میں تو سارے اپنے پیسے دین کے لیے خرچ کرتا ہوں اللہ کے واسطے. میں پبلک کو بتانا نہیں چاہتا، میں کوئی چیز نہیں کر سکتا، مگر الحمدللہ میں کرتا رہوں گا. 80 سال کی میری گروپ کی، میری بزنس کی لیگیسی ہے. ایک بھی الحمدللہ کوئی بلیک اسپاٹ نہیں ہے. کیسی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. اور یہ جو ودھائک مہودے ہیں ان کو بات کرنے کا تمیز نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے. ان کے والدین نے ان کی تربیت نہیں کری کہ کیسے بات کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ. ایسے بدتمیزی طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں. تو میرے یہ ساری چیزیں اپنے لائرز کو دی ہوئی ہیں جو سپریم کورٹ کے لائر ہیں.
وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ڈیفیمیشن کا کیس سول اور کرمنل کریں گے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف کریں گے، اور اس کی جو ان سے جو وصولی کی جائے گی ڈیفیمیشن میں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری نیت ہے کہ میں حاجیوں میں سارے پیسے خرچ کروں۔ ودھائک مہودے نے میرے اوپر الزام لگایا کہ میں دبئی بھاگ رہا ہوں۔ ارے میں کیوں بھاگوں گا؟ میرے تو باپ دادا یہاں دفن ہیں، یہیں مروں گا، یہیں میں پیدا ہوا ہوں۔ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، میں رباطوں کے لیے دبئی بھاگ جاؤں گا؟ 3000 ورکر میرے یہاں کام کرتے ہیں، اتنا بڑا میرا آرگنائزیشن ہے، 80 سال کی لیگیسی ہے، 150 سال کی فیملی کی ہسٹری ہے پوری۔ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہم پھیلا رہے ہیں، پورے شہر کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ یہ خود چاہتے ہیں کہ خرد برد ہو، اور یہ اوقاف جو ہے اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے اس کو ختم کر کے اور خود لے لیں، یا ان کے چیلوں کو یہ دلوا دیں اور بیچ کے ختم کریں۔